الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے عدل و انصاف۔ اسی مناسبت سے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں بہت سارے عدل، برابری، انصاف، مساوات کا ذکر ہے، یہاں تک کہ اسی آیت مبارکہ میں ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو بات بھی عدل و انصاف سے کرو۔ یہ آپ نے پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہوگا، کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اس آیت سے ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بولو تو برابری کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، برابر۔ اس دنیا میں انسانوں کے آپس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ رشتہ داریاں ہیں، تعلق ہے، کہیں بھی پڑوسی ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر ایک آپس میں کام کرتے ہیں، ان سب کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، ایک واسطہ ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے یہ احکامات بتائے ہیں،
یہ قوانین بتائے ہیں، زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بتائے ہیں، یہ اسی لیے بتائے ہیں کہ انسانوں کے آپس میں واسطے ہوتے ہیں، تعلق ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے آپس میں لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اور انہی معاملات کے لیے، انہی تعلقات کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قوانین اور اصول بتائے ہیں، اس لیے کہ یہ انسان زندگی امن، سکون اور انصاف کے ساتھ گزارے۔ اگر امن، انصاف، عدل یہ چیزیں بیچ سے نکال دیں تو پھر فساد ہی فساد ہے۔ یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات دور تو دور کی بات ہے، آپس میں بھائی بھی ایک دوسرے کو قتل کر جاتے ہیں، آپس میں ماں باپ اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، اولاد ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں، یعنی بات یہاں تک آ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم میں وہ انصاف نہیں ہوتا، وہ عدل نہیں ہوتا، وہ مساوات اور برابری نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں رنجشیں پیدا ہوتی رہتی ہے، اور یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ احکامات بتائے ہیں، یہ قوانین بتائے ہیں، عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں عدل ہم کس چیز کو بولتے ہیں؟ عدل ہم اس کو بولتے ہیں کہ قاضی صاحب، جج صاحب عدالت میں فیصلہ کرے تو بس وہ انصاف کے ساتھ کرے۔ ہمارے ہاں عدل ہم یہ سمجھتے ہیں، جبکہ عدل صرف یہ نہیں ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ عدل بہت وسیع ہے۔ عدل کا معنی ہے مساوات اور برابری۔ عدل کہتے ہیں برابری۔ یہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو ترازو بنا ہوتا ہے عدالتوں پر، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اعدلوا۔ اعدلوا، وہ کرتے یا نہیں کرتے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن قرآن کی آیت وہاں ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ بنیاد قرآن ہی ہے نا۔ اعدلوا، انصاف کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 6 پارے میں، سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ انصاف تقوی کے لیے قریب ترین ہے۔ اللہ کو متقی لوگ پسند ہے۔ قرآن مقدس کا جو نزول ہوا ہے، پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی 2 آیت ہے، آپ سب کو یاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نیک ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے، فرمایا اولئک هم المتقون، یہ متقین ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ برحق مومن ہے۔ تو قرآن مقدس دین کا مقصد وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے، یہ بھی اسکول کے نصابوں میں ہے، سورہ حجرات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں جو بہترین ایک لامثال خطبہ ہے، اس میں بھی یہی فرمایا ہے، فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فخر نہیں ہے بحیثیت نسب کے، کسی عجمی کو عربی پر فخر نہیں ہے، کسی سرخ رنگ والے کو، کسی سفید رنگ والے کو کالے رنگ والے پر فخر نہیں ہے۔ ہاں اگر فخر ہے تو تقوی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی قربت کی وجہ سے۔ تو یہاں عدل، انصاف،
یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے تقوی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے لوگو عدل انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عدل کہتے ہیں مساوات اور برابری کو۔ اب اس عدل کا جو عملی نمونہ ہے وہ انصاف ہے، انصاف ہے۔ اور یہ عدل و انصاف یہ ہر معاملے میں اگر بات کرے تو بھی انصاف کے ساتھ، بات میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس میں مبالغہ آرائی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اس میں کمی نہ کرے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بولے تو انصاف کے ساتھ بولے۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سارے انصاف کا ذکر ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اگر آپ پیمانہ کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ۔ فرمایا والمیزان، اگر تول کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ، ناپ تول انصاف کے ساتھ، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی بات کرے تو انصاف کے ساتھ۔ اس لیے کہ عدل و انصاف یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو اس معاشرے میں خرابی آتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایک معاملے میں ایک خاتون سے غلطی ہو گئی، چوری ہو گئی، اس کے لیے اس کو سزا دینی تھی۔ اور یہ یاد رکھیں اسلام سزاؤں کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ ہمارے زبانوں پر یہی ہوتا ہے نا کہ اسلامی قوانین یہ کیا ہے کہ سزا دینے نہیں ہے، یہ ہم خود اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اسلام کا مقصد اصلاح ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے، لیکن کہیں کہیں سزا دینی پڑتی ہے۔ قانون کو نافذ جب معاملہ واضح ہو جائے تو پھر وہاں سزا دینی پڑتی ہے، ورنہ رب العالمین تو ستار ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں، پھر کیوں سزا دیتا ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ اپنے حدود سے تجاوز کرے تو پھر اس کو سزا دینی پڑتی ہے۔ اسلام کا مین اور بنیادی مقصد وہ اصلاح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے۔ سفارشیں بہت ساری سفارشیں آئی، اس لیے کہ مجرم کی سفارشیں بہت ہوتی ہے، مجرم آدمی کی سفارش ہر طرف سے آتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب انہوں نے بھی، حضرت اسامہ نے بھی سفارش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، فرمایا اللہ کے حقوق میں آپ سفارش کرتے ہیں۔ اور حضور نے ایک تاریخی جملہ فرمایا اگر یہ کام فاطمہ بنت محمد بھی کرتی، سبحان اللہ کہہ دینا، فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی تو میں اس کے لیے بھی حکم جاری کرتا کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ اتنے بڑے منصف، ہم تو رشتہ داروں کا غلط ساتھ دیتے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ کام میری بیٹی بھی کرتی، خاتون جنت بھی کرتی، اس کے لیے بھی یہ حکم ہوتا۔ یہ اتنے بڑے منصف تھے۔ ایک اور مختصر واقعہ بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے صف درست فرما رہے تھے، عدل انصاف کی بات ہے۔ ایک شخص زبردستی وہ آگے کے صف سے ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ آگے ہو رہے تھے، بار بار آگے ہو رہے تھے، اس کا بھی ایک مقصد تھا اس شخص کا۔ حضور نے اس کو چھڑی لگائی کہ پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ وہ خود بار بار ہو رہا تھا۔ جب وہ شخص تو پیچھے ہو گئے، حضور نے صفیں سیدھے کی۔ جب صفیں سیدھے ہو گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ تو دنیا میں انصاف کے لیے آئے، آپ نے مجھے چھڑی کیوں ماری ہے؟ اب اندازہ لگائے کہاں حضور اور ایسی بات۔ حضور نے فرمایا آپ بھی آ جائیے، چھڑی اٹھائے مجھے مارے۔ یہ حضور کا انصاف ہے۔ اور اس نے ایک اور کام کیا تھا، اس شخص نے، اس نے قمیص اوپر کیا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی نا، میرے جسم پہ قمیص کوئی نہیں تھا۔ سارے صحابہ حیران، یہ کیا ہوگا؟ حضور نے چھڑی دے دی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم پر قمیص نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قمیص اٹھایا۔ جب قمیص اٹھایا وہ شخص بھاگ کے گیا، حضور سے چومیاں لے لی۔ اس کا مقصد یہ تھا، لیکن حضور نے تو انصاف کر دیا نا، حضور نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور حضور نے قمیص بھی اٹھا لیا۔ تو مقصد یہ ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ تو مقصد ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ہر کام میں عدل انصاف کریں، ہر کسی کے ساتھ عدل انصاف کریں، عدل انصاف سے آگے نہ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔